بسم اللہ الرحمن الرحیم اصول الدعوہ فی جمل کثیرہ، دعوت کی فنی مہارتیں۔ التعریف قبل التکلیف، کوئی بھی ذمہ داری لگانے سے پہلے ذمہ داری کی وضاحت کریں، اس کی پہچان کروائیں۔ التیسیر للتعسیر، دعوت پیش کرنے میں آسانی دیں، نہ کہ مشکل پیدا کریں، اسے سمجھنا بھی آسان ہو اور شروع میں کرنا بھی آسان ہو۔ القدوۃ فی الدعوۃ اعظم وسیلۃ لنشرها، دعوت کی نشر و اشاعت میں سب سے بڑا وسیلہ قدوہ ہے، نمونہ اور مثال ہے۔ جب داعی بذات خود نیکیوں پر عمل کر کے دکھائے گا تو لوگوں کے لیے نیکیاں آسان ہو جائیں گی۔ اشتغال الداعی بما یؤتی ثمارہ اولی من مقابدۃ ما فقد العمل فی ثمرتہ، داعی کا مشغول ہونا ایسی چیزوں میں کہ جن کا ثمرہ حاصل ہو، داعی کا مشغول ہونا ایسے کاموں میں جن کا ثمرہ حاصل ہو، یہ بہتر ہے ایسے کام کاج کو بجا لانے سے، ایسی محنت اور مشقت سے کہ جس کے ثمرے میں امید مفقود ہو، کم ہو۔ یعنی داعی ایسے کام کرے جن کے نتائج اچھے نکلنے کی امید ہو، بجائے اس کے کہ وہ ایسے کام کرے کہ جس کے نتائج نکلنے کی امید نہ ہو۔ لا تفشی المنکرات الا لمصلحۃ، دعوت دین میں اگر معاشرے کی منکر باتیں ظاہر کرنی پڑ جائیں تو وہ صرف مصلحت کے تحت ظاہر کی جائیں، مصلحت کے بغیر ظاہر نہ کی جائیں۔ المدارات فی الدعوۃ ضرورۃ تقدر بقدرها، دعوت میں کسی شر اور فساد کو نرمی سے ٹالنا، یہ ایک ایسی ضرورت ہے جو اپنے حجم کے مطابق اس سے نپٹا جائے گا۔ یعنی شر اور فساد کو نرمی سے ٹالنا یہ صرف ضرورت کے تحت ہے، اگر قوت ہو تو اس کو سختی سے ختم کریں گے۔ لا ينکر العرف ما لم یخالف الشرع، معاشرے میں جو عرف پائے جاتے ہیں، رسوم اور رواج پائے جاتے ہیں، اگر وہ شریعت کے مخالف نہ ہوں تو ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے، ان کو برا نہیں سمجھنا چاہیے جب تک کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہوں اور لوگوں پر بوجھ بھی نہ ہو۔ المیسور الدعوی لا یسقط بالمعسور، دعوت میں کوئی چیز آسان ہے تو وہ ساقط نہیں ہوگی کسی مشکل چیز کے ساتھ۔ یعنی جہاں آسانیوں پر عمل کرنا ممکن ہو وہاں پر خواہ مخواہ مشکل پیدا نہیں کریں گے اور نہ مشکل کو برداشت کریں گے۔ الاصل فی التغییر التدرج، معاشرے اور افراد کی تبدیلی میں جو اصل ہے وہ تدرج ہے، یعنی یہ کام بتدریج کیا جائے۔
اور تدریج سے ہی امید لگائی جائے، تدریج کے بغیر یک کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ لا اکراہ فی الدین، دین کو قبول کروانے میں کوئی زبردستی نہیں، دین پیش کریں گے لوگ اپنے من سے اسے قبول کریں، نہ کہ انہیں زبردستی قبول کروایا جائے۔ الدعوت عالمیۃ تتجاوز العنصریۃ، اسلام کی دعوت ایک عالمی دعوت ہے جو رنگ، نسل، زبان، قوم اور وطن کی عنصریت سے تجاوز کرتی ہے۔ عند تعارض المصالح الدعویۃ تقدم المصلحۃ العظم، جب دعوت کے مصالح اور مفادات میں، فوائد اور ثمرات میں تعارض ہو تو سب سے بڑی مصلحت کو مقدم رکھا جائے گا اور اس کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ یعنی جہاں بہت سارے فوائد کے امکانات ہوں تو ہم وہاں دیکھیں گے کہ کون سا فائدہ دعوت کے لیے سب سے اچھا ہے، تو اسی کو ہی ہم مد نظر رکھیں گے۔ مصلحۃ الدعوت مقدمۃ علی مصلحۃ الدعاۃ، دعوت کی مصلحت یعنی دعوت کا فائدہ وہ اشخاص کے فائدے پر مقدم ہوتا ہے، یعنی دعوت پھلے پھولے یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ داعی کو کچھ مادی مفادات حاصل ہوں۔ المآلات معتبرۃ فی الدعوت، دعوت میں انجام پر غور و فکر کرنا یہ بھی معتبر ہے کہ نتائج کیا نکلیں گے۔ استمر فی الدعوت ولا تتردد او تنقطع، دعوت جاری رکھو، کسی شک شبے کا شکار نہ ہو، متذبذب نہ ہو اور دعوت کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے۔ العزت والقوت فی الحق، عزت اور قوت حق کی بجاوری میں ہے۔ فلا تجلس فی مجلس یفعل فیہ المنکر، لہذا دعوت کا مفاد خیال کرتے ہوئے کسی ایسی مجلس میں نہ بیٹھو جس میں منکرات موجود ہوں، دین کی خلاف ورزیاں ہوں۔ دین اور دعوت ایسے نہیں پھیلے گی کہ منکرات میں بیٹھیں، بلکہ ایسے پھیلے گی کہ حق پر عمل کریں۔ مجالات الدعوت و مناہجها، دعوت کے میدان اور اس کے مناہج۔ الدعوت تکون جماعیت و تکون فردیت، دعوت اجتماعی بھی ہوتی ہے اور دعوت انفرادی بھی ہوتی ہے۔ مجال الدعوت واسع فلیتخیر الداعیۃ لدعوتہ، دعوت کا میدان بہت وسیع ہے، داعی کو چاہیے کہ وہ اپنی دعوت کے لیے کچھ خاص ایریا، کچھ خاص میدان کا حصہ منتخب کرے۔ مثلا کوئی عورتوں کی دعوت کا ماہر ہو، کوئی بچوں کی دعوت کا ماہر ہو، کوئی حکمرانوں اور پڑھے لکھے لوگوں کی دعوت کا ماہر ہو، کچھ غیر مسلموں کو دعوت دینے میں ماہر ہو، کچھ اہل بدعت کو دعوت دینے میں ماہر ہو۔ الزمن عنصر فعال من عناصر الدعوت، دعوت کے عناصر میں وقت کا لحاظ رکھنا یہ بڑا فعال عنصر ہے، یعنی سامعین کس وقت میں حشاش بشاش ہوں گے اور پوری توجہ سے بات سنیں گے، اس وقت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔
اختر الوقت المناسب والمکان المناسب للدعوتی، دعوت کے لیے جگہ اور وقت بڑا اچھا ہونا چاہیے. مجالات الدعوت کثیرہ، دعوت کے میدان بہت زیادہ ہیں، جیسے خاندان کو دعوت دینا، پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، اہل مساجد کو. دعوت کے میدان یہ بھی ہیں کہ خطبہ پیش کرنا، کچھ کلمات پیش کرنا، درس دینا، دورہ کرانا. دعوت کے میدان یہ بھی ہیں کہ سفر کرنا، زیارت کرنا، یعنی کسی کو ملنے کے لیے جانا، اور خیر کے موسم آئیں جیسے رمضان، عیدین وغیرہ تو ان سے فائدہ اٹھانا. دعوت کے میدانوں میں یہ بھی ہے، مثلا چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھنا، شائع کرنا. والمطویات، اور ہینڈ بل وغیرہ، شریعت الاسلامی، اور سیڈیاں، انٹرنیٹ، یہ دعوت کے میدان ہیں. اسی طرح سے دعوت کا میدان یہ بھی ہے کہ اچھی بات کرنا، چاہے وہ ایک بات کیوں نہ ہو، اور اچھا قدوہ پیش کرنا، والجلسات، اور میٹنگیں کرنا، مجلس لگانا، والنصیحہ، خیر خواہی کرنا، ونشر العلم، اور علم کی نشر و اشاعت کرنا. دعوت کے مناہج 3 ہیں: منہج عاطفی، جذبات ابھارنا; منہج عقلی طور پر لوگوں کو مطمئن کرنا; منہج حسی، لوگوں کی مشاہدات اور حواس اور تجربات کے ذریعے جو چیز ان کے سامنے ہو اسے بھی بطور دلیل پیش کرنا. تربیتی مہارتیں: الترکیز علی الرواحل، افراد سازی. راحلہ کی جمع رواحل، یعنی وہ سواری جو بوجھ اٹھا سکے. رواحل کی تیاری پر پوری توجہ مرکوز کرنا. التربیۃ للتعریہ، لوگوں کی تربیت کرنا، انہیں ننگا کرنے کی، رسوا کرنے کی کوشش نہ کرنا. التربیۃ الحزبیۃ خطر علی الاسلام، حزبی تربیت اسلام کے اوپر ایک بہت بڑا خطرہ ہے. یعنی لوگوں کو صرف تنظیم کے دائرے میں ہی تربیت دینا، اور انہیں اللہ، رسول اور آخرت اور دین اور عبادت یہ چیزیں نہ سکھانا، مخصوص تنظیمی افعال اور امور سکھانا، یہ خطرناک ہے. تحت الرغوتی اللبن الصافی، جھاگ کے نیچے صاف ستھرا دودھ ہوتا ہے. یعنی لا تیأس من حال العاصی، جو نافرمان لوگ ہیں ان کی حالت سے مایوس نہ ہو، وہ کبھی نہ کبھی ان کی جھاگ کے نیچے سے دودھ صاف ستھرا نکل آئے گا، اور وہ اسلام کے لیے مفید ثابت ہوں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.